کملی والا آ گیا ہے۔ جب سارے بچے دوڑے نا تو یہودی کا بچہ بھی دوڑا، پھر کچھ سوچ کے رک گیا، لیکن کسی صحابی کے بچے نے پلٹ کے پیچھے دیکھا کہ یہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، اس نے یوں دیکھ کے کہا یار کیوں کھڑا ہے، اشارہ کیا آتا کیوں نہیں ہے، اتنا کہنا تھا بچے نے دوڑ لگائی ہے، اور جب دوڑ لگائی ہے اس کی زبان سے بھی نکلا میرا کملی والا آ گیا ہے، میرا کملی والا آ گیا ہے، یہ کہہ کے جب دوڑا ہے خدا کی قسم مصطفیٰ کی نگاہ کے نبوت اٹھتی ہے اور یہودی کے بچے کے چہرے پہ پڑ جاتی ہے، اور بچے کی نگاہ میرے مصطفیٰ کے چہرے پہ پڑ جاتی ہے، بس چہرے پہ پڑنا تھا، پھر تو عالم یہ تھا کہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے کھلنا دیکھی ہے، ارے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، جشن دستار بندی، مفتی حماد صاحب قبلہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بچہ گیا، وہ یار ہر بچے کو میرے مصطفیٰ دعا دے کے ڈال رہے تھے، لیکن آج بچہ کلمہ پڑھنے والے کا نہیں تھا۔ سر ون لاسٹ کوشچن سر، کیا ڈریم 11 میں سچ میں لوگ جیتتے ہیں؟ یہ بازو میں بیٹھا آج بچہ کلمہ پڑھنے والے کا نہیں تھا، آج بچہ گالیوں دینے والوں کا تھا، آج بچہ ان کا تھا جن کے گھر میں بیٹھ کر میرے نبی کو قتل کی سازش کی جا رہی تھی، اور میرے نبی نے اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ دیے اور یوں بازو پھیلا دیے۔ اللہ اکبر، اتنا پیار مصطفیٰ نے دیا، بچہ آ کے میرے نبی کے سینے سے لگانا اور پھر تو ایسا لگا کہ ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ عشق تھا مصطفیٰ کے بچے کے دل میں اتر گیا۔ اب ہر وقت یہ سارے صحابہ کے بچوں سے پہلے آ کے کھڑا ہو جاتا، وہ کہتا یار محبوب کب آئیں گے؟ بچے کہتے اذان ہوگی، کہتا اذان کب ہوگی؟ یہ عشق مصطفیٰ سے دیکھو بڑھتا گیا، عشق اتنا بڑھا کہ میرے نبی آتے نا تو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتا، آقا اپنے نالین پاک اتارتے، یہ اٹھا کے اپنے کپڑوں سے ملتا اور اس کے بعد سینے سے لگا کے کھڑا ہو جاتا۔ جب سرکار باہر نکلتے وہ نالین پیش کر دیتا، سرکار پہنتے دعائیں دے کے چلے جاتے۔ اللہ اکبر، یہ بچے کی زندگی کا معمول ہو گیا۔ اب ایک دن ایسا آیا، گرمی کی شدت تھی، موسم اتنا گرم تھا، عرب کی زمین تھی، کوئی چھوٹی موٹی زمین گرم تو نہیں ہوتی عرب کی، بہت گرم ہوتی ہے عرب کی زمین۔ جب دوپہر کا وقت آیا صحابہ کے بچے نکلے اور اپنے گھروں میں پھر چھپ گئے کہ گرمی کی شدت ہے، ظہر کا وقت ہے، عصر میں ملاقات کر لیں گے، لیکن یہ یہودی کا بچہ جب آیا نہ دیکھا پورا چوک خالی ہے، جہاں پہ بچے کھڑے ہوتے تھے وہاں پہ کوئی نہیں ہے۔ ہر دروازے پہ گیا، یار چلتے ہو؟ کہتا یا رسول اللہ میں نے اس کو دیکھا کہ بے ہوش تھا، ماں کی گود میں سر رکھا تھا اور ماں رو کے کہہ رہی تھی بیٹے ایک بار آنکھیں کھول دے۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے اتنا سنا آنکھیں برسی۔ دوسرا کھڑا ہوا کہتا آقا میں نے اس کے باپ کو دیوار سے لگ کے روتے دیکھا ہے، وہ دیوار سے لگ کے رو رہا تھا۔ اور جوانوں تم سے ایک بات کہہ دوں، ہم گاڑیاں خریدتے ہیں، گاڑیوں کے پیچھے لکھ دیتے یہ میری ماں کی دعا ہے، لکھا جاتا ہے نہیں؟ بولو نہیں بولو گے تو مجھے گونگے بہروں میں تقریر کرنے کی عادت نہیں ہے۔ دیکھو جی، گاڑی کے پیچھے لکھا جاتا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے۔ اگر باپ اس تمہاری لکھائی کو دیکھے گا تو اسے تکلیف نہیں ہوگی؟ صرف ماں کی دعا لکھی ہے، کیا باپ زندگی پر بد دعا کرتا رہا تھا؟ یا تیری گاڑی سے چڑ تھی باپ کو؟ یا تیری ترقی سے باپ کو جلن تھا؟ اور صاحب تم نے صرف لکھ دیا ماں کی دعا، پھر باپ کدھر گیا؟ تیرے لیے دن بھر مزدوری باپ کرتا رہا، لوگوں کی گالیاں کھا کر کے، لوگوں کے تانے سن کے، مزدوری کر کے تیرے دروازے پر آ کے باپ کھلاتا رہا۔ آج جب تو نے اپنی محنت سے کوئی چیز خریدی تو لکھ دیا ماں کی دعا، اس میں باپ کا کوئی حصہ ہی نہیں رہ گیا۔ لکھو شوق سے لکھو، لیکن یہ نہ لکھا کرو میری ماں کی دعا ہے، بلکہ یہ لکھا کرو یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے۔ ہاں یہ لکھا کرو یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے، تاکہ باپ کے کلیجوں کو بھی ٹھنڈک پڑے،
बाप को भी सुकून मिले। कहता है सरकार मैंने बाप को दीवार से लग के रोते देखा है। इतनी बात मेरे नबी ने सुनी है तो चश्मा ने नबुवत बरसी। फरमाते सहाबा आज तक मेरा यार आता रहा है, आज अपने यार की चौखट पे मोहम्मद जा रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतनी बात कही कि चलो आज अपने यार की खैर खबर लेने चलते हैं। मेरे नबी ने सहाबा से कहा। अब उधर बच्चे की अचानक आंख खुल जाती है। जैसी बच्चे की आंख खुली है, बच्चे के मुंह से निकला है माँ। जैसी लफ्ज़ माँ निकला है, माँ का कलेजा लरस जाता है। बेटे का माथा चूम के कहने लगी बेटे आज 3 दिन हो गए हैं तूने माँ कह के नहीं पुकारा है। मेरे कान तरस गए लफ्ज़ माँ सुनने के लिए। बेटे एक बार तो माँ कह के पुकार दे। बेटे ने फिर कहा माँ। जैसी दूसरी मर्तबा बेटे ने माँ कहा है, माँ ने फिर कहा बेटे एक बार और माँ कह दे। साकिब लफ्ज़ माँ का तरसने के लिए औरतों के कान तरस जाया करते हैं। लफ्ज़ माँ सुनने के लिए माँओं के कान तरस जाया करते हैं। खुदारा माँ को माँ कह के पुकारा करो, मोहब्बत भरे लहजे में माँ को आवाज दिया करो। आज हम सास को माँ कहने तैयार हैं लेकिन अपनी माँ को माँ कहने के लिए तैयार नहीं है। हम खानदान की औरतों को माँ कह देते हैं लेकिन पैदा करने वाली खातून को माँ कहने के लिए तैयार नहीं है। मेहरबानी करो, ये माँ लफ्ज बड़ा प्यारा होता है। इस माँ की आवाज निकलते ही कानों में रस खुलने लग जाया करते हैं। जैसी बच्चे ने कहा था माँ, माँ ने कहा था बेटे एक बार और माँ कह के पुकार दे। बच्चे ने तीसरी बार माँ कहा है। जैसी इतनी बात माँ ने सुनी है, अपने शोहर से कहती है सुनो आप हमारे बेटे ने आंख खोल दी है। फौरन बाप दौड़ के आया, बेटे को सीने से लगाया, लगा के कहता बेटे बता तो सही तुझे बीमारी क्या है, तुझे दर्द क्या है। ए मेरे बेटे किस तबीब की जरूरत है, किस हकीम की जरूरत है, कौन सा मुआलिज तेरे इलाज के लिए लाया जाए। बच्चे ने इतना सुना है, बाप का चेहरा देख के रो के कहता है बाबा आज ना मुझे तबीब की जरूरत है, न डॉक्टर की जरूरत है, न मुआलिज की जरूरत है, न मुझे किसी हकीम की जरूरत है। का फिर क्या चाहिए। बच्चा कहता है अगर जरूरत है तो रब के हबीब की जरूरत है, अगर जरूरत है तो रब के हबीब की जरूरत है। जैसी बाप ने इतनी बात सुनी है, का किसकी बात करता है, कौन हबीब है। बच्चा रोने लगता है, कहता है बाबा तुम क्या जानो मेरा हबीब कौन है, तुमने उसे देखा जो नहीं है। अल्लाह अकबर। बच्चे ने इतनी बात कही थी। बाप कहता है नाम बता, नाम क्या है। जैसी इतनी बात बच्चे ने सुनी है, बच्चा कहता है बाबा उसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है, उसको मोहम्मद कहा जाता है। इतनी बात सुननी थी। बाप कहता है आंखों में गुस्से के तेवर आए और आंखों में सुर्खी आई। बच्चा कहता है बाबा मेहरबानी करो दुनिया से जा रहा हूँ, मेरी जिंदगी की ख्वाहिश ये है कि जाते जाते अपने महबूब का चेहरा देख लो। जैसी बाप ने इतना सुना है, गुस्से में लाल पीला हुआ, कहने लगता है बेटे अगर तबीब मांगता तो ला देता, हकीम की जरूरत होती तो ला देता। तूने मेरे दुश्मन का नाम ले दिया है, मुझे उसके चौखट पे जाने की हिम्मत नहीं है और तू मरना है मर जा, लेकिन मैं उसे लेकर के नहीं आऊंगा। जैसी बच्चे ने इतनी बात सुनी है, तड़प के रो के कहता है या रसूल अल्लाह मैं तो मजबूर हूँ लेकिन खुदा ने तुझे मुख्तार बनाया है। ए आका मैं तो नहीं आ सकता हूँ लेकिन तुम तो आ सकते हो। सरकार मैं दुनिया से जा रहा हूँ, मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। या रसूल अल्लाह कहीं यार बेबसी की मौत ना मर जाए, जाते जाते तेरा चेहरा नजर आ जाए। जैसी बच्चे ने रो के इतना कहा था, बाप का दिल पसीजा और बाप रो के कहता है ए मेरे लख्ते जिगर बता तो सही बता क्या चाहता है। उसने कहा बाबा मैं ये चाहता हूँ एक बार मेरे महबूब का चेहरा दिखा दो। जैसी बाप ने इतना सुना है, इधर से चलना शुरू किया है, चलना शुरू किया, कुछ कदम चला है ठहर जाता है। बच्चे ने बाप के रुके कदमों को देखा, फौरन चीख मार के कहता अब क्या हो गया है। बाप ने कहा था बेटे कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मुझे वापस कर दे, दुश्मन के घर आने से इनकार कर दे। बच्चा तड़प जाता है, कहता बाबा तुमने मेरे महबूब को जाना नहीं है, तुम उसे पहचानते नहीं हो। मेरा महबूब तो वो है कि उसकी चौखट पे जाना तुम्हारा काम है, मेरे घर तक आना मेरे महबूब का काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तारबंदी, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। थके तो नहीं अभी आप? अगर थके नहीं तो सारे कह दो या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। सुभान अल्लाह। भाई अभी तक तुम्हारा मजमा जवान है, अल्लाह ताला ये जवानी यहाँ तक नहीं कयामत तक कायम रखे। और किसी ने कहा था नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। हाँ साहिब तवज्जो करो। बच्चा कहता है बाबा जाओ ना मेरे महबूब की चौखट तक सिर्फ पैगाम पहुंचा दो। पैगाम पहुंचाना तुम्हारा काम है, चल के आना मेरे महबूब का काम है। अल्लाह अकबर। यह एतमाद उनके आशिकों को है, ये भरोसा उनके आशिकों का है।
बाप ने इधर से कदम निकाला ना, उधर मदीने वाले ने कदम निकाला। ये बाप बुलाने के लिए निकला, इधर नबी सहाबा की जमात के साथ निकले। तवज्जो है, सहाबा की जमात के साथ नबी निकले। बच्चा अचानक उठा, उठ के कहने लगा माँ माँ। माँ ने बेटे का चेहरा देखा, जी का मेरा कमली वाला आ गया है। अल्लाह अकबर, इतनी बात माँ ने सुनी ना, फौरन दरवाजे की तरफ देखा। माँ ने सोची शायद बेहोशी है, इसलिए बेटा कह रहा है मेरा कमली वाला आ गया। माँ की आंखें बरसी, कहने लगी बेटे कोई भी तो नहीं है। बच्चा फिर कहता है माँ मेरा कमली वाला आ गया है। अल्लाह अकबर, माँ ने बच्चे के पैर छुए, पैर ठंडे हो चुके थे, रूह निकलना शुरू हुई पैरों की तरफ से। बच्चे पर मौत की सख्ती का वक्त है, मगर कसम खुदा की उनकी याद आ रही है। किसी ने कहा था जब याद आ गए हो हर गम भुला दिए हैं। हाँ मुस्तफा याद आए, बच्चा रो के कहता माँ मेरा मदीने वाला आ गया है। माँ ने बेटे को गोद में लिया, सीने से लगाया, कहने लगी बेटे कोई भी तो नहीं आया है, बेटे कोई भी तो नहीं आया है। बच्चा माँ का चेहरा देख के कहता माँ मदीने वाला आ गया है। जैसे इतनी बात बच्चे ने कही थी मदीने वाला आ गया है, माँ की आग निकली, बेटे को सीने से लगा के कहने लगी लगते जिगर ऐसी बात न कर। बच्चा कहता माँ मदीने वाला आ गया है। माँ ने कहा बेटे तुझे कैसे पता मदीने वाला आया है? देख दरवाजा भी खाली है, चौखट पे भी कोई नहीं है, आंगन भी खाली है, कोई नहीं आया है। जैसी माँ ने इतनी बात कही है, बच्चा कहता है माँ मगर मैं कहता हूँ मदीने वाला आ रहा है। माँ ने कहा बेटे तुझे कैसे पता चला कि मदीने वाला आ गया है? अल्लाह अकबर, इतनी बात माँ ने कही थी। बच्चा कहता है माँ ये हवाएं बता रही है मदीने वाला आ रहा है, फिजाएं बता रही है मदीने वाला आ रहा है, खुशबू बता रही है मदीने वाला आ रहा है, घर का माहौल बता रहा है मदीने वाला आ रहा है, ये धीमी धीमी से लहजे बता रहे हैं मदीने वाला आ रहा है, ये महके से झोंके कह रही है मदीने वाला आ रहा है, ये माँ देखती नहीं है मौसम बता रहा है मदीने वाला आ गया है, ये साए बता रहे हैं मदीने वाला आ रहा है। इतना कहा था बच्चे ने और झटके से उठ के बैठा और कहने लगा माँ वो देख मेरा मदीने वाला आ गया है। जब माँ ने पलट के देखा था तो चौखट खाली ना थी, बल्कि चौखट उसकी थी, जलवा मदीने वाले का नजर आ। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। है जी तवज्जो, अल्लाह अकबर। यार उनसे यारी लगाओ जिनकी यारी जो है ना गद्दारी नहीं होती है, जो अपने प्यार करने वाले को कभी तन्हा नहीं छोड़ते। और यहाँ तो अभी ईमान भी नहीं लाया प्यार करने वाला, उठ के कहता माँ वो देख मेरा मदीने वाला आ गया है। इतनी बात कही मेरे महबूब तशरीफ लाए। बच्चे ने उठना चाहा लेकिन उठ ना सका। मेरे नबी ने दौड़ लगा दी और तेजी से गए, जाके अपना बाजू बच्चे के सर के नीचे लगा दिया और लगा के सीने से लगा के महबूब बैठ गए। और यार ऐसे सीने से लगा के बैठे जैसे माँ अपने लाल को सीने से लगा के बैठती है। अब सुनना बातें। बच्चा कहता है आका मेरी यारी तो सच्ची है ना, मैंने जो तुझसे दोस्ती की है ये यारी तो सच्ची है? मेरे नबी ने फरमाया हाँ सच्ची है। का ये काम भी आएगी? मेरे नबी ने फरमाया कि हाँ मेरा कलमा पढ़ दे, ये यहां भी काम आएगी वहां भी काम आएगी। बच्चे ने इतना सुना, बाप का चेहरा देखा, बाप की क्या राय है। बाप कहने लगा तू जब इसी के इश्क में जा रहा है तो फिर बता कहता क्या है? बच्चा कहने लगा सारी जिंदगी इसके नाम कर दी बाबा, अब मैं दुनिया से जा रहा हूँ और ये चाहता मैं इसका कलमा पढ़ दूं, बता तेरी क्या राय है? बाप कहने लगा जब यहाँ तक यारी निभाई है तो इतनी और यारी निभा के चला जा, इतनी और यारी निभा के चला जा। फिर उसके बाद माँ का चेहरा देखा, माँ तेरी क्या राय है? माँ कहने लगी बेटे मैं तो तेरी माँ हूँ,
اور ماں اولاد کی رضا میں راضی رہا کرتی ہے۔ بیٹے جس میں تو راضی ہے اس میں تیری ماں راضی ہے۔ اتنی بات کہنے کی دیر تھی، بچہ کان کے قریب مصطفیٰ کے اپنے لب لایا اور لا کے کہتا محبوب بتا اب تیری کیا رائے ہے؟ میرے مصطفیٰ نے اپنے لب بچے کے کانوں پہ رکھے، فرماتے پھر دیر نہ کر میرا کلمہ پڑھ لے۔ مصطفیٰ نے کلمہ پڑھایا ہے، ابھی کلمہ مکمل ہوا ہے کہ جسم سے روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے، جسم سے روح نکلی ہے، بچہ زمین پہ لیٹا ہے۔ جب آقا چلنے لگے نا تو باپ نے کہا اب اسے کس کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ یہ اب ہمارا نہیں تمہارا ہو گیا ہے، اسے یہاں چھوڑ کے مت جائیے بلکہ ساتھ لے کے جائیے۔ اتنی بات کہی، میرے نبی فرماتے ابو بکر گود میں اٹھا لو، اب اس کا جنازہ اس کی چوکھٹ سے نہیں اٹھے گا بلکہ اس کا جنازہ محمد کی چوکھٹ سے اٹھایا جائے گا۔ کسی نے کہا تھا عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، اللہ اکبر یہ محبوب کا جنازہ تھا۔ مصطفیٰ فرماتے اب جنازہ میری چوکھٹ سے اٹھایا جائے گا۔ لایا گیا، غسل دیا گیا، اور جب بچے کا جنازہ اٹھا نا تو میرے نبی پنجوں کے بل جا رہے ہیں، پنجوں کے بل چل رہے ہیں، قبر میں اتارا ہے، آقا کے ماتھے سے پسینے کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ سردیوں کا موسم، سردی کا وقت، ہلکی ہلکی ٹھنڈ لگنے لگی ہے، سردی کا موسم ہے، ماتھے پہ پسینہ ہے۔ اللہ اکبر جب پسینہ ٹپکا نا واپس آئے، حضرت عمر کہتے یا رسول اللہ خطا معاف ہو تو ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی فرماتے پوچھو کون سا سوال؟ کہتے یا رسول اللہ جنازے میں آپ پنجوں کے بل چل رہے تھے، معاملہ سمجھ میں نہیں آیا۔ دوسری بات جب قبر میں اتارا تو آپ کے ماتھے پر پسینے کے قطرے ٹپک رہے تھے، سرکار موسم بھی سردی کا تھا، یہ پسینے کے قطرے کیسے تھے؟ میرے نبی فرماتے ہیں صحابہ جب میرے عاشق کا جنازہ جا رہا تھا تو اس کے جنازے میں اتنے فرشتے آئے ہوئے تھے، اتنے فرشتے آئے ہوئے تھے کہ پورا پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں تھی۔ اللہ اکبر کہتے سرکار یہ بات تو سمجھ میں آ گئی ہے لیکن جاڑوں میں ماتھے پہ پسینہ کیوں تھا؟ آقا فرماتے جب میں قبر میں اتار رہا تھا تو رب نے حوران جنت کو اجازت دے دی تھی کہ محبوب کا جلوہ دیکھ لو۔ آقا فرماتے ہیں جتنی حوریں آ رہی تھی محمد کے قدموں پہ اترتی جا رہی تھی، ان کا وزن تھا جس کی وجہ سے ماتھے پہ پسینہ تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ میرے ماتھے کے قطرے پسینہ بن کر کے اس کی قبر میں اس لیے ٹپکائے گئے تھے تاکہ جب فرشتے اٹھا کے پوچھے ما ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس لیے پسینہ ٹپکایا گیا کہ غلام پریشان نہ ہو، خوشبو بتا دے کہ سونے دو، یہ کوئی غیر نہیں ہے مصطفیٰ کا وفادار سو۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، جشن دستار بندی، مفتی حماد صاحب قبلہ، سرزمین سلیم سرائے ضلع مراد آباد، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں صاحب انہوں نے اتنا پیار امت سے کیا، ذرا توجہ سے سننا، انہوں نے اتنا پیار امت سے کیا اور پھر امت نے انہیں بدلے میں کیا دیا؟ سنیں جب کوئی راستہ دکھائی نہ دیا کرے نا تو پھر اپنے رب کو آواز دیا کرو، وہ کبھی بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا ہے۔ ایک شخص نے توبہ کی حرام کھانے سے، توبہ کرنے کے بعد نا اس نے کہا آج کے بعد بیاض نہیں لوں گا۔ غربت اتنی آ گئی نا کہ فاقے ہونے لگ گئے گھر میں۔ بیوی نے کہا میرے سرتاج ایک کام کرو، تھوڑی سی کام کاج کہیں دیکھو، تو 3 دن کا فاقہ ہو گیا ہے۔ اس نے کہا بوڑھا ہوں کہاں جاؤں گا، کون کام دے گا؟ اس نے کہا نکلو نا۔ اس نے کہا اچھا لا تھیلا دے، میں نکلتا ہوں۔ تھیلا دبایا بغل میں، کیا لاؤ گے؟ کہ مزدوری ہوگی تو بچوں کے لیے آٹا لانا ہے، کچھ کھانے کا سامان لانا ہے۔ جب تک نکل کے دروازے پہ آیا نا بیوی نے آواز دی میرے سرتاج ٹھہرو تو صحیح۔ کہا کیا؟ کہنے لگے ایاک والحرام، خبردار رزق حلال ملے تو لانا، حرام ہو نا تو ایک لقمہ بھی مت لے کے آنا۔ کس نے کہی یہ بات؟ بیوی نے اپنے شوہر سے کہی، خبردار حرام کا ایک لقمہ بھی مت لے کے آنا۔ نکل گئے منڈی میں، جا کے کھڑے ہو گئے۔ دنیا تو بڑی چلاک ہے نا، ہر کوئی نا کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا، ہر کوئی فائدے کا سودا کرنا چاہتا ہے۔
ان کے بال سفید، بزرگ آدمی منڈی میں کھڑے جہاں مزدوروں کی لائن، جو آتا طاقتور کا ہاتھ پکڑتا لے کے چلا تھا، جو آتا عمر دراز کو چھوڑ کے چلا جاتا۔ کہتے دوپہر ہو گیا، کسی نے ایک بار بھی مجھ سے نہیں کہا اللہ اکبر۔ کہتے نوبت آ گئی، جب مجھے لگا کوئی نہیں لے کے جائے گا، میں نے کہا یار ٹھہرو تو صحیح، کوئی مجھے بھی لے چلو۔ کہا کہ تم بوڑھے ہو کیا کرو گے؟ کہا یار 10 روپے کم دے دینا، اپنے گھر لے چلو مزدوری کے لیے۔ اللہ اکبر کا میں نے اتنا کہا نا، ایک نے کہا کہ یہ عمر کام کرنے کی نہیں ہے، آرام کرو جا کر کے۔ کہا یہ کہتے سب چھوڑ کے چلے گئے۔ دوپہر ہو گیا تھا، میں کدھر جاتا، ایک تھیلا لے کے آیا تھا بچوں کے سامان کے لیے۔ میں نے چڑھتے سورج کو دیکھا، جانتے ہو جب ناکام بندہ گھر کی طرف پلٹتا ہے تو قدم نہیں قیامت ہوتی ہے، ایک ایک زمین پہ قدم اس کا ایسا لگتا ہے جیسے پکڑ لیا ہو کسی نے۔ سوچا جاؤں تو کدھر جاؤں؟ کہتے جب مجھے کوئی راستہ دکھائی نہیں دیا، سوچا گھر چلوں، پھر خیال آیا بچے پوچھیں گے ابا تھیلا لے کے گئے تھے کچھ لائے کہ نہیں، کیا جواب بچوں کو دیا جانا؟ یہ سوچ کر میری غیرت نے مجھے اجازت نہیں دی۔ میں نے سوچا جاؤں تو کہاں جاؤں، شام تک وقت کہاں کاٹوں؟ کہنے لگے مجھے کچھ نہیں نظر آیا، سامنے مسجد کی چوکھٹ تھی، میں دوڑا مسجد کے اندر چلا گیا، میں نے وضو کیا، اس کے بعد میں نے ہاتھ میں جھاڑو لی اور رو کے اپنے رب سے کہا میرے پروردگار، یہ دنیا والے مجھے کام کے لائق نہیں سمجھتے ہیں، میں تیرے گھر میں کام کرنے آ گیا ہوں، میرے پروردگار تو مجھے مزدوری عطا فرما دے، اتنا دے دے جس سے میرے بچوں کا ایک وقت کا کھانا ہو جائے۔ روتے رہے، شام تک مسجد کی صفائی کرتے رہے۔ کہتے شام کا وقت آیا، گھر جانے کی باری تھی، میں نے تھیلے کو اٹھایا، پھر دل نے کہا بچے پوچھیں گے تو کیا کہے گا؟ میں نے کہا اور تاخیر کرتا ہوں تاکہ بچے سو جائیں تب جاؤں گا۔ کہتے جب میں رات کے وقت پہنچا، اپنے دروازے پہ دستک دی تو میں نے دروازے پہ دستک دی، بیوی نے فوراً دروازہ کھولا، ایسا لگا جیسے انتظار کر رہی تھی۔ جیسے اندر گیا، اس نے خالی تھیلا دیکھا، کوئی جملہ نہیں کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا نکمے ہو خالی کیوں آ گئے ہو، ہاتھ پکڑا بستر پہ لے کے آئی، مجھے لٹایا، بیٹھ دوانے لگ گئی، کہنے لگی لگتا ہے تھکے ہوئے ہو۔ میں نے کہا بہت تھک گیا ہوں۔ اس نے باتوں باتوں میں کہا میرے سرتاج بتاؤ کام لگا کہ نہیں لگا؟ اس نے کہا کہ کام تو لگا ہے۔ کہا پھر کچھ لائے کیوں نہیں؟ اس نے کہا کیسے مانگ لیتا، بہت بڑی چوکھٹ پہ کام لگا ہے، مانگتے ہوئے حیا آ رہی تھی اس لیے مانگا نہیں تھا۔ بیوی مسکرا کے کہتی ہے لگتا ہے وہ کل خود دے دے گا، جاؤ تو سہی۔ جیسے شوہر نکلا ہے، اس نے پھر کہا خبردار خالی ہاتھ آ جانا، حرام کا لقمہ لے کے آنا، میں نے اتنے دن بچے پانی پلا کے سلائے ہیں، ایک دن اور سلا دوں گی پانی پلا کر کے۔ اللہ اکبر، پھر شوہر نکلا، پھر مسجد کے اندر، پھر کام کیا، شام ہوئی، پھر گھر آیا، بیوی نے یہ کہا میرے سرتاج بتاؤ تو صحیح، آج تو 2 دن ہو گئے، آج بھی تمہارے مالک نے مزدوری نہیں دی۔ کہتے شریک حیات کیسے مانگتا، مانگتے ہوئے حیا آ رہی ہے، کام اتنا کم ہے، بارگاہ اتنی بڑی ہے کہ مانگتے ہوئے غیرت آ رہی ہے۔ بیوی نے جب شوہر تیسرے دن جانے لگا، رو کے کہتی میرے سرتاج تمہیں تو غیرت آ رہی ہوگی، اپنے مالک سے میری طرف سے اتنا کہہ دینا کہ 3 دن کی مزدوری نہ دے، کم سے کم اتنا تو دے دے، اب ایک وقت بچوں کو کھانا کھلا سکے۔ اب بچوں کا فاقہ نہیں دیکھا جاتا ہے۔ جیسی اتنا بیوی نے کہا ہے، آج اس طرح کا عالم ہے، کربٹیں دل بدل رہا ہے، آج حالت بدل چکی ہے، کیا کیا خیال دل میں آ کے گزر جا رہے ہیں، کون کون سے تصور اس کے دماغ میں آ رہے ہیں۔ گھر سے روتا ہوا چلا، جا کے مسجد میں سجدے میں جا کے گر جاتا ہے، کہتا میرے مالک میں نے 2 دن بیوی کو سنبھال لیا، اب نہیں سنبھال پاؤں گا، اے میرے پروردگار میں تجھ سے 3 دن کی مزدوری نہیں مانگتا، ایک وقت کا کھانا دے دے۔ روتے روتے شام ہو جاتی ہے لیکن کوئی دانا نہیں آیا، کوئی مزدوری نہیں آئی۔ پھر دل نے کہا چل گھر، کہنے لگا آج خالی کیسے جاؤں گا، آج تو تیسرا دن ہے، اب تک تو بیوی کو سنبھال لیا، اب کیسے سنبھالوں گا؟ اس نے کیا کیا، تھیلے میں کہتا کہ بے خودی میں نے مٹی بھرنا شروع کر دی تاکہ خالی تھیلے سے بہتر ہے کچھ ہاتھ میں ہوگا تو بھرم رہے گا، یہ سوچ کے مٹی لے کے چلا، اپنے دروازے پہ آیا، رک کے دیکھ رہا تھا بچے سو گئے کہ جاگ رہے ہیں۔ کہتا میں نے جب دیکھا دور سے تو میرے گھر کے چولہے سے دھواں اٹھ رہا تھا، میرے گھر کے چولہے سے دھواں، کہتا میں نے آنکھیں مسلی، یہ میرا گھر تو نہیں ہو سکتا ہے، میرے گھر میں آگ کا کیا کام ہے، جب پکانے کو کچھ نہیں ہے تو یہ آگ کس لیے ہے؟ کہ قریب پہنچا تو میں نے کیا دیکھا، گھر بھی میرا ہے، چولہا بھی میرا ہے، بیوی بھی میری ہے۔ کہ دوڑتے ہوئے دروازے پہ آیا، دستک دی، پہلے کی طرح بیوی دروازے پہ کھڑی تھی، اس نے دروازہ کھولا، میرا ہاتھ پکڑ کے اندر لے کے چلی، کہتا ایسی خوشبو آ رہی تھی کھانے سے کہ میری جامع مشامِ جا معطر ہو گئی۔ جب میں اندر گیا میری بیوی مسکرا رہی تھی، میں نے دیکھا کہ طرح طرح کے پکوان میرے گھر میں
میں بن چکے ہیں، اور بھی بن رہے تھے۔ میں نے کہا شریک حیات بتا تو سکی یہ کس نے بھیج دیا ہے؟ بی بی مسکرا کے کہتی ہے بڑا دیالو ہے تمہارا مالک، بڑا کریم ہے تمہارا مالک، بڑا کریم ہے۔ کہا کس کی بات کرتی ہو؟ کہا جس کے یہاں مزدوری کرتے ہو یہ اسی نے بھیجا ہے۔ چیخ نکل گئی، سجدے میں گر گیا، سر اٹھا کے کہتا ہے بی بی بتا تو سکی کون آیا تھا، کون دے کے گیا؟ کہا اس کا کوئی بندہ آیا تھا، اس نے ایک خبر دی ہے اور ساتھ میں مزدوری بھیجی ہے۔ کہا کیا کیا دیا ہے؟ اندر لا کے دکھایا، نعمتوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ نعمتیں بھیجی ہیں، اور بھی کچھ کہا ہاں، کہا اس کے ساتھ پیغام بھی دیا ہے۔ کہا کون سا پیغام؟ کہا وہ کہہ کے گیا ہے اپنے شوہر سے کہہ دینا تم محنت میں کمی نہ کرنا، ہم تیری مزدوری میں کمی نہیں کر دیں۔ کتنی قیمت ہے اس رزق کی تو جانتا ہے؟ ایک دن سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ تقیہ نقیہ زکیہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو 4 دن کے بعد حضرت علی کو کئی مزدوری ملی، کچھ آٹا لے کر کے آئے، روٹی بنائی، ایک روٹی بن پائی تھی۔ جیسی روٹی بنائی سیدہ کھانے کے لیے بیٹھی، حصے کی روٹیاں بٹی ہوئی تھی یا جیسے بھی تھی، جیسی پہلا لقمہ توڑا نا خاتون جنت کو، اللہ اکبر، آپ نے نا اس روٹی کا لقمہ وہیں چھوڑ دیا، روٹی کو اپنے دوپٹے کے کونے میں باندھا، باندھنے کے بعد اپنے بابا کی چوکھٹ پہ آ گئی۔ جیسی مصطفیٰ جان رحمت کے دروازے پہ خاتون جنت آئی ہیں، آپ کے سامنے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بیٹھی ہوئی ہے۔ جب خاتون جنت کو آتے دیکھا مسکرا کے کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ کے جگر کا ٹکڑا آ رہا ہے۔ میرے نبی نے بیٹی کو آتے دیکھا، مسکرا کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، سرکار نے بیٹی کا کھڑے ہو کے استقبال کیا۔ جیسی خاتون جنت آئی ہے محبوب آگے بڑھے، بیٹی کے ماتھے پہ بوسہ دیا، فرمانے لگے بیٹی کیسے آنا ہوا؟ اللہ اکبر، محبوب علیہ السلام نے اپنی جگہ پہ بیٹی کو بٹھایا، بٹھانے کے بعد کہتے ہیں بیٹی بتاؤ نا آج اچانک کیسے آ گئی؟ کوئی خبر نہیں بھیجی، کچھ بتایا نہیں، اچانک کیسے آ گئی؟ اتنا سننا تھا خاتون جنت نے دوپٹے کا کونا پکڑا، محبوب بھی دیکھ رہے ہیں میری بیٹی دوپٹے میں کیا لے کے آئی ہے۔ جیسی گانٹ کھلی ہے اس کے اندر پیسے نہیں تھے، سونا نہیں تھا، بلکہ روٹی رکھی ہوئی تھی جسے بیٹی نے باندھ لیا تھا۔ محبوب نے روٹی دیکھی، فرماتے ہیں بیٹی بتا تو سکی کیا بات ہے؟ اللہ کو اکبر، سننا پیارے، جیسی بیٹی نے دیکھا آقا کریم پوچھ رہے ہیں، خاتون جنت نے روٹی اٹھائی، پھر ایک ٹوٹا ہوا ٹکڑا ہاتھ میں لقمہ لیا، کہتی ابا جان آج 4 دن کے بعد فاطمہ کو روٹی ملی تھی، بھوک بہت تیز کی تھی، چاہتی تھی کھا لو، لیکن خیال آیا فاطمہ تو تو کھا رہی ہے، مصطفیٰ نے جانے کب سے نہیں کھایا ہوگا۔ یہ کہتے کہتے آنسو برس جاتے ہیں خاتون جنت کے، مصطفیٰ بھی زاروں قطار رونے لگ جاتے ہیں۔ اور میری قوم کی بیٹی اور بیٹا عزت کیا کرو رزق کی۔ میرے نبی نے روٹی کو ہاتھ میں لیا، لینے کے بعد 2 ٹکڑے کیے، آدھا ٹکڑا خاتون جنت کے ہاتھ میں دیا، آدھا ٹکڑا اپنے ہاتھ میں لیا، اور روتے ہوئے میرے نبی نے کہا تھا فاطمہ تو نے 4 دن سے نہیں کھایا ہے، تیرے باپ نے 7 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ اللہ اکبر، یہ رزق ہے، اس کی عزت کیا کرو۔ اگر تمہیں کوئی مرغے کھلا رہا ہے پھینک کے نہ آیا کرو، اگر تمہیں فری کی روٹی کھلا رہا ہے اس کی عزت کیا کرو۔ اس ٹکڑوں کی قیمت نبی نے بتائی ہے، فرمایا عزت کرنا، اگر یہ ٹوٹ گیا پھر نہیں ملے گا۔ اور براتیوں دولہا والوں اور میکے والوں سسرال والوں سب سے گزارش ہے روزی دینا یہ سسر کا کام نہیں ہے، یہ خدا کا کام ہے۔ اگر وہ روٹ جاتا ہے تو کائنات روٹ جاتی ہے۔ کریں گے انشاءاللہ رزق کی عزت۔ اور برات کے نا خرچے گھٹا لو بھائی، برات کے خرچے گھٹا لو، اور کوئی لے کے نہیں جائے جان بوجھ کے مت جایا کرو برات میں۔ جانا کہاں ہے؟ جنازوں میں کثرت سے جایا کرو، برات سے جان چھڑایا کرو۔ تم نہیں جانتے ہو جو تم بوٹی توڑ رہے ہو شاید اس میں کسی باپ کا گردہ لگا ہوگا، یہ بھی ہو سکتا ہے کسی باپ کی پراپرٹی اس میں لگی ہوئی، یہ بھی ہو سکتا ہے کسی غریب نے اپنا گھر بیچ کے بیٹی کے کھانے کا انتظام کیا ہو۔ اس کھانے سے بچا کرو، یہ میرا اپنا مشورہ ہے، یہ میرا مشورہ ہے، کوئی حوالہ نہ پوچھے مجھ سے کہ اس کا حوالہ دو، بچو اس سے، کیونکہ میں جانتا ہوں جب لوگ آ کے کہتے ہیں دعا کرنا حضرت 4 بیٹیاں جوان ہیں لیکن مزدور ہوں، ٹھیلا چلاتا ہوں، برات کے کھانے کا انتظام نہیں کر پا رہا ہوں، کوئی گاڑی مانگ رہا ہے، کوئی 10 لاکھ مانگ رہا ہے، تب رونا آتا ہے۔ اللہ اکبر، بیٹیاں فون کر کے کہتی ہیں مولانا اب تو خودکشی کی اجازت ہوگی۔ میں نے کہا کس لیے؟ کہا اس لیے کہ ہم 6 بہنیں ہیں لیکن کوئی بھی غربت کی وجہ سے رشتہ لے کے نہیں آ رہا ہے،
کسی بہن کا نکاح نہیں ہو پا رہا ہے، اس لیے کہ ہم غریب ہیں اور باپ کا اترا ہوا چہرہ نہیں دیکھا جاتا ہے۔ اب تو شاید گنجائش ہوگی تاکہ ہم پھانسی کا پھندا گلے میں ڈال لیں، اب تو گنجائش ہوگی تاکہ ہم اپنے زہر کھا کر کے اپنے باپ کا بوجھ کم کر سکے۔ دیکھو میرے ہاتھ جڑے ہیں نوجوانوں، تمہیں خدا کا واسطہ کم کر دو یہ تماشے، آگ لگا دو ان شوقوں کو جنہوں نے بیٹیوں کا جینا حرام کر دیا ہے۔ تجھے کیا پتا کہ جب باپ شام کو مزدوری کر کے آتا ہے، بیٹی کا چہرہ دیکھتا ہے، تھکن ڈبل ہو جایا کرتی ہے، اور جب کبھی گھر میں آتا ہے اور بیٹی چادر اوڑھ کے لیٹی ہوتی ہے، وہ پوچھتا ہے میری بیٹی نظر نہیں آ رہی ہے، تو بیوی کہتی ہے آج اس کے سر میں درد ہے، باپ کہتا ہے کہیں گئی تھی کہ میری بیٹی، تو وہ کہتی ہے ہاں آج پڑوس میں بارات آئی تھی، فلاں کی بیٹی کا جہیز دیکھ کے آئی ہے۔ جب وہ اتنا کہتی ہے باپ جیتے جی مر جاتا ہے، وہ کہتا میری بیٹی بیمار نہیں ہے بلکہ وہ اس لیے بیمار ہو گئی ہے، اس کے دل میں یہ بات آ گئی ہے کاش میرے باپ کے پاس پیسہ ہوتا، آج میری بھی ڈولی آتی، آج میرے باپ کے پاس پیسہ ہوتا، میرے دروازے پہ بھی داماد مہمان بن کے آتا، کاش میرے باپ کے پاس پیسہ ہوتا، وہ گاڑی دے پاتا تو میں بھی عزت سے رخصت ہو جاتی۔ باپ جیتے جی مر جاتا ہے، جب جوان بیٹی کا اترا ہوا چہرہ دیکھتا ہے، ارے یار کتنے باپوں نے زندگی کے سودے کر دیے اور لوگ ابھی مزے لے رہے ہیں کہ میرے گھر میں اتنا جہیز آیا ہے کہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ نادان تجھے کیا پتا ہے کہ